سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حميد. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا ہے، اور اسی قصے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت لقمان ہے، کیونکہ سورتوں کے نام جو ہیں دراصل اس کا ذکر اسی سورت میں موجود ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے سورت البقرہ پڑھی ہے تو اس میں قصہ موجود ہے، سورت آل عمران ہے تو اس میں قصہ آل عمران موجود ہے. اسی طرح اس سورت کا نام جو ہے وہ سورت لقمان ہے، اور اس کی وجہ اور مناسبت یہ ہے کہ اس میں قصہ حضرت لقمان موجود. حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بھانجے تھے، یعنی سیدنا داؤد علیہ السلام جو پیغمبر ہیں ان کے بھانجے تھے، یعنی بہن کے بیٹے. اور بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے. بہرحال اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت داؤد کا زمانہ اور حضرت لقمان کا زمانہ ایک ہے.
اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے دور میں علم و حکمت کے مالک تھے اور لوگوں کے مشکلات میں مسائل بتلاتے تھے، فتاوی دیتے تھے، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی تو آپ نے پھر فتویٰ دینا چھوڑ دیا۔ موجود ہے حضرت لقمان کے بارے میں یہ بات بھی معروف ہے کہ غلامن حبشین، کہ آپ حبش کے علاقے کے تھے، سیاہ رنگ تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا رنگ سیاہ تھا، قد پستہ چھوٹا قد تھا، اور پاؤں جو تھے وہ بھی پھٹے ہوئے تھے، اور ہونٹ جو ہیں موٹے موٹے تھے، جیسے عام طور پہ حبشیوں میں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکمت سے نوازا تھا۔ سابقہ کتابوں میں یہ روایت بھی نقل کی گئی ہے کہ حضرت لقمان جو ہیں وہ نبی تھے۔ حضرت اکرمہ کا بھی ایک قول ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ حضرت لقمان جو ہیں وہ نبی نہیں تھے، بلکہ ولی من اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء میں سے ولی تھے، اور عبد من عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالحین مقربین بندوں میں سے ایک انسان۔ اسی طرح کتب سابقہ میں یہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ تم نبوت چاہتے ہو یا حکمت چاہتے ہو؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے حکمت کو قبول کیا اور نبوت سے معذرت پیش کی۔ تو بعد میں جب پوچھا گیا کہ بھئی مقام نبوت تو بہت بلند ہے، حضرت لقمان آپ کو جب اللہ نے اختیار دیا تو آپ نے نبوت کیوں نہیں اختیار کی؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا کہ اگر تو اللہ نبوت دے دیں بغیر اختیار کے تو پھر اس کے فرائض کو ادا کرنے میں بھی اللہ مدد فرماتے ہیں، کیونکہ نبوت نبی بنا دیا، جس کو چاہے اختیار فرما لیا، اس کے بعد اس کی معاونت خدا فرماتے ہیں، اور اگر اختیار سے ملے تو پھر اس کا ادا کرنا بڑا مشکل۔ تو اس لیے میں نے وہ امانت کا بوجھ نہیں اٹھایا۔ لیکن راجح قول یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ جب نبی نہیں تھے تو باقی باتیں ساری ختم ہو گئی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ آپ کی حکمت و دانائی کے بارے میں نے کتابوں میں تقریباً 10,000 حکم پڑھی۔ اب یہ بات بھی سمجھیں کہ بھئی حکمت سے کیا مراد ہے؟ جیسے یہاں لفظ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اسی طرح آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے جب اسی سرزمین حرم میں دعا کی تو اس دعا میں یہ تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔
تو یاد رکھیں کہ حکمت کا کیا معنی، حکمت سے کیا مراد ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں حکمت کا معنی دانائی، فہم، اور بعض علماء فرماتے ہیں حکمت کا معنی ہوتا ہے ایسا علم جو باعمل ہو، یعنی علم ہے لیکن ساتھ عمل بھی ہے، یہ نہیں کہ علم ہو لیکن عمل نہ ہو، تو اس علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں جس علم میں اعمال صالحہ نہ ہوں۔ مجرد علم ہے لیکن عمل نہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ بلکہ وہ وبال ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی عام آدمی گناہ کرتا ہے، جاہل ہے، ایک عالم ہو کے گناہ کرے تو اس کے لیے وبال زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک کی بیویاں آپ عام عورتیں نہیں ہیں، آپ ازواج محمد مصطفیٰ ہیں۔ آپ کوئی عام عورتیں ہیں؟ آپ تو میرے محبوب کی ازواج ہیں، امہات المومنین ہیں، اور اللہ کا نبی آپ کے گھروں میں موجود ہے، اور آپ کے گھروں میں وحی اترتی ہے، اور آپ کے سامنے نمونہ بن کے میرا مدنی محمد مصطفیٰ دکھلاتی ہیں۔ اگر آپ کوئی غلطی کریں گی تو پھر ہم آپ کو دگنا عذاب دیں گے۔ تو جب علم زیادہ ہوگا تو پکڑ بھی تو زیادہ ہوگی۔ ایک عام آدمی ہے بیچارہ جاہل ہے، ایک آدمی ہے اس کو پتا ہے کہ کعبہ شریف کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ حرم کی حرمت کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ شعائر اللہ کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ مشاعر مقدسہ کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ فرائض صلاۃ کیا ہے، اور پھر غفلت کرے تو اللہ رحمت کرے، پھر تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ حکمت کا معنی دانائی، اور بعض علماء نے فرمایا حکمت کا معنی علم با عمل۔ اسی لیے بعض علماء فرما دیتے ہیں کہ حکمت کا معنی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اگر غور کیا جائے تو سارے اقوال جو ہیں متقارب ہیں، ان میں کوئی ضد نہیں۔ علم با عمل بھی حکمت ہے، دانائی کی باتیں بھی حکمت ہیں، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکمت ہے، ساری باتیں متقارب ہیں، ان میں تضاد کوئی نہیں۔ اسی طرح ایک دن حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں ایک آدمی آیا، عبدن حبشین، کالے رنگ کا بندہ تھا، اور قدرتی بات ہے کہ رنگ کالا ہو اور باقی لوگ گورے ہوں تو وہ ذرا اپنے آپ کو خفیف تو سمجھتا ہے نا، فطری بات۔ تو آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ بیچارہ اپنے اندر کچھ احساس سے کمتری میں مبتلا ہو رہا ہے کہ دیکھو ماشاءاللہ سارے گورے چٹے، اور میں کالے رنگ کا آدمی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا خدا کے بندے تم اپنے کالے رنگ سے کیوں پریشان ہو رہے ہو، کیوں کہ احساس کمتری میں مبتلا ہو رہے ہو؟ 3 بندے اللہ نے کالے رنگ میں ایسے بھیجے ہیں کہ ان کا وزن اتنا اونچا ہے کہ سب کے لیے کافی ہے۔ تو اس نے کہا کون؟ فرمایا ایک حضرت لقمان جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وہ بھی تو کالا تھا۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بھی تو کالے تھے، وہ بھی عبدن حبشی۔ اسی طرح مہجع، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں، اور بڑا اللہ نے ان کو فضل دیا ہے، وہ بھی کالے تھے۔ خدا کے بندے تو کیوں رنگ سے ایسے گھبرا رہے ہو کہ کالا رنگ ہے تو کیا ہو گیا؟ تو کالے رنگ میں بھی تو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن جن کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے اور جن کا ذکر رسالت مآب کی زبان مبارک میں ہے، یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے،
کوئی اسمر ہے، کوئی متوسط ہے، کوئی بہت زیادہ کالا ہے، کوئی کم کالا ہے، کوئی بہت زیادہ گورا چٹا ہے، کوئی کم گورا چٹا ہے۔ تو حکمتیں ہیں اللہ کی، اور مجموعی طور پہ یہ علاقے کے آب و ہوا اور فضاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ ٹھنڈے ملکوں کے لوگ عام طور پہ گورے ہوتے ہیں، گرم ملکوں کے لوگ کالے ہوتے ہیں، اور جہاں گرمی ہو سردی ہو وہاں تقریباً رنگ جو ہے وہ اسمر ہوتا ہے، گندمی رنگ ہوتا ہے۔ یہ تو فضاؤں کے ہواؤں کے اثر ہیں۔ آج آپ بھی اگر افریقہ کے ان گرم علاقوں میں جائیں جہاں آگ برستی ہے اور جہاں چائے کے لیے پانی آگ نہیں جلانی پڑتی، دھوپ پہ رکھ لو تو گرم ہو جاتے ہیں، آپ بھی کالے ہو جائیں گے۔ اگر آج بھی آپ ٹھنڈے علاقوں میں چلے جائیں، 6 مہینے سال رہ کے آئیں، آپ کا رنگ بھی فیر ہو جائے گا، کھل جائے گا۔ تو یہ تو حالات ہیں، اس میں کسی کا کیا فخر ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا لا فضل لعربی علی اجمی، انہوں نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں کہ یہ عربی ہے بس اس لیے اچھا ہے، نہیں۔ اور فرمایا کہ لا لأحمر علی اسود، نہ کسی گورے کو کسی کالے پہ فضیلت ہے، گورا ہے تو کیا ہے، کالا ہے تو کہ فضیلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فضیلت کا مدار جو ہے وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے اتنا اس کی شان بلند ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ نے فرمایا ہم نے دنیا کے اندر تمہارے قبیلے بنائے، شاخیں بنا دی ہیں تاکہ پہچانے جاؤ، یہ قریش میں ہے، یہ بنو ثقیف میں ہے، یہ بنو ہاشم میں ہے، یہ مہاجرین ہیں، یہ انصار ہیں، یہ اوس ہیں، یہ خزرج ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو قبیلے تیری پہچان کے لیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر 1 کروڑ انگریز کھڑا ہو، گورے چٹے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کے مقابلے پہ ایک حبشی ہے لیکن مومن ہے، اللہ کے ماننے والا ہے، انبیاء کے ماننے والا ہے، قرآن کے ماننے والا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی شان جو ہے وہ زیادہ بلند ہے۔ یہ رنگ یہ اچھا، یہ کافروں میں بہت بڑی عنصریت ہے۔ میں نے خود اس دور میں جنوبی افریقہ کا سفر کیا، اب تو مدت ہو گئی، میں نے تقریباً 2 دفعہ سفر کیا، اب تو 10-11 سال گزر گئے، پھر اتفاق نہیں ہوا۔ اس دور میں وہاں ڈچ لوگ جو تھے وہ حکومت کرتے تھے، اب تو وہاں آزاد ہو گئے الحمدللہ، کالے لوگوں کی حکومت آ گئی جن کا اصل ملک ہے۔ اس دور میں ڈچ تھے تو عنصریت اتنی تھی کہ وائٹ کی آبادی الگ، شہر الگ، بازاریں الگ، سکول الگ، ہسپتالیں الگ، انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا کہ یہ ایریا جو ہے وائٹ کا ہے، یعنی اس میں صرف وائٹ آئیں گے، سفید آئیں گے، کالا آ ہی نہیں سکتا، اور یہ علاقے جو ہیں یہ بلیک کے ہیں، کالوں کے ہیں، یہاں سفید نہیں رہے گا، اور یہ علاقے جو ہیں یہ کلرڈ کے ہیں، یعنی جو مکس رنگ ہے، جیسے انڈین ہے، پاکستانی ہے، بنگلہ دیشی ہیں، یہ مکس کلرڈ ہیں۔ تو انہوں نے علاقے تقسیم کر دیے بدبختوں نے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اگر شام کو 7 بجے کے بعد کوئی کالا بیچارہ کسی وائٹ علاقے میں پایا جاتا وہ گولی مار دیتے۔ آرڈر تھا ان کو کہ عصر سے 5 بجے سے پہلے آپ جو ہے اس علاقے میں کام کریں، نوکری کریں، لیکن بھاگ جائیں۔ حتیٰ کہ ان کے جو بڑے بڑے ہوٹل تھے، ریسٹورانٹ تھے، اس پہ باہر بورڈ لکھا ہوتا تھا کہ بلیک ناٹ الاؤڈ، کالا اندر نہیں آ سکتا۔
آ سکتا ہے، کالا نہیں آ سکتا. اتنی عنصریت تھی. مجھے یاد ہے ہم سفر کر رہے تھے، راستے میں ہم ایک سروس اسٹیشن پہ بیٹھے، کافی تھکے ہوئے تھے، بھی ہم کچھ کھانا کھا لیں. تو کچھ لڑکے کالے بیچارے سڑک سے دور کھڑے تھے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا بھی ان کو بھی بلا لو بیچاروں کو، ان کو بھی کھانا دے، اتنا کھانا ہے ہمارے ساتھ، ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ نہیں آئیں گے ادھر. میں کہا کہ انہوں نے کہا بیچارے کالے ہیں، وہ نہیں آ سکتے، وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. یہ عجیب بات ہے. وجہ انہوں نے کہا جی اللہ معاف کرے، یہ اسٹیشن والے اگر کسی نے شکایت کر دی تو ان کی بستی اڑا دیں گے. اس قدر یعنی نفرت تھی، اس قدر ان کے اندر بغض تھا اور عناد تھا. تو اسی طرح یہ سارا کوئی یورو وغیرہ میں بھی یہ تھا کہ بھئی ہوٹل جو ہے مخصوص ہے. اسی طرح آج بھی ان کے بعد ہوٹل، بعض کلب جو ہیں وہ مخصوص ہوتے ہیں کہ اس میں آپ سوٹ کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. عجیب عنصریت ہے، جہالت ہے. کہتے ہمیں ہیں کہ مسلمان میں تشدد ہے. تشدد تمہارے اندر ہے، تمہاری نسلوں کے اندر ہے. مسلمانوں میں تو مساوات ہے. مسلمان تو ایک صف میں کھڑا ہے، گورا بھی کھڑا ہے، کالا بھی کھڑا ہے، حبشی بھی کھڑا ہے، عربی بھی کھڑا ہے، اجمی بھی کھڑا ہے. تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ و محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. بادشاہ بھی اسی صف میں کھڑا ہے، غلام بھی اسی صف میں. اور یہ کہنے کی باتیں نہیں، یہ حقیقت ہے کہ آج بھی یہاں کے ہمارے ماشاءاللہ جو بادشاہ ہیں، جب ان کا دسترخوان لگ جاتا ہے تو ملازم بھی وہیں ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. پہلے ملازم آئیں گے، دسترخوان لگائیں گے، کھانا لگائیں گے، سیٹ کریں گے، لیکن جب کھانا شروع ہوگا وہ بھی اسی دسترخوان پہ کھائیں گے. تو اس لیے حضرت سعید نے فرمایا کہ خدا کے بندے تم کیوں کالے رنگ سے پریشان ہو رہے ہو؟ اللہ نے تو کالے رنگ والوں کو اتنا فضیلت دی ہے کہ اللہ کے قرآن نے ذکر کیا ہے اذ قال لقمان لابنہ یا بنی. تو لقمان تو کالے تھے، حضرت بلال بھی کالے تھے، حضرت مہجہ بھی کالے تھے، اور بھی کئی کالے محدثین گزرے. بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے ائمہ فقہا اور بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان لوگوں میں. بلکہ جو لوگ ذرا علم رکھتے ہیں وہ تو اب بھی یہ کہتے ہیں کہ زیادہ نسبت جو ہے اولیاء اللہ کی، عباد صالحین کی، وہ ان کالے لوگوں میں زیادہ ہے ہم سے. اللہ اعلم. یعنی ایک بات ہے. تو اس کے بعد جو ہے حضرت لقمان کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی. اسی طرح ایک واقعہ ابھی آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت لقمان کو ان کے بادشاہ نے یا سردار نے حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کرو. بکری ذبح کی. فرمایا اس کا اطیب المزغتین، جو سب سے بہتر ٹکڑا ہونا گوشت کا وہ کاٹ کے لے آؤ. حضرت لقمان زبان کاٹ کے لے گئے. کہا جی یہ سب سے بہتر. میں کہا ٹھیک. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے حکم دیا لقمان پھر ایک بکری ذبح کرو. انہوں نے پھر بکری ذبح کی. کہنے لگا کہ اب اخبث المزغتین، اس میں جو سب سے گندا ٹکڑا ہے گوشت کا وہ لے آؤ. حضرت لقمان پھر بھی زبان لے گئے. انہوں نے کہا عجیب بات ہے. انہوں نے کہا جناب عجیب بات ہے کہ بھائی میں نے کہا اچھا ٹکڑا لے آؤ تم زبان لے آئے، میں نے کہا برا لے آؤ زبان لے آؤ. نے کہا حضرت یہی تو ہے نا، اگر یہ اچھی ہو تو تخت پہ بٹھا دیتی ہے، گندی ہو تو تختے پہ چڑھا دیتی ہے، زبان ہی تو ہے نا.
اگر زبان سے موتی جھڑتے ہوں تو اپنے برائے جو ہے پیار کرتے ہیں، اگر گالیاں نکلتے ہیں اور کہتے ہیں یار خیال کریں بڑا بد زبان ہے. تو انہوں نے کہا بھائی تمہاری یہ بات جو ہے واقعی سمجھداری پر ہے، دانائی پہ ہے، حکمت کی بات ہے. اسی طرح کہتی ہیں کہ ایک صاحب حکمت بزرگ تھے، اس کو بادشاہ نے، بادشاہوں کے موڈ ہوتے ہیں نا، خیال ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ ہوتے ہیں بس خیال میں بیٹھے تو کوئی بات کہہ دی. تو بادشاہ نے ان کو کہا کہ میرے ملک میں سے 100 بے وقوفوں کی فہرست بنا کے پیش کرو. 100 بے وقوف کٹھے کرو، ان کے نام لکھ کے لے آؤ جلدی. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کو مہلت تو دو، آخر میں 2 منٹ میں کیسے 100 بے وقوف ڈھونڈ لوں گا. میں کہا اچھا 8 دن میں پیش کروں گا. ٹھیک. 8 دن میں جب اس نے فہرست بنائی 100 بندے کی تو سب سے اوپر بادشاہ کا نام لکھ دیا. بادشاہ نے بلایا تو بادشاہ آگ بگولا ہو گیا. انہوں نے کہا پاگل تم بڑے الو ہو، بے وقوف، سب سے اوپر میرا نام لکھ دیا ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ناراض نہ ہوں، چند دن پہلے ایک ملک کا ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں گھوڑوں کا تاجر ہوں، میں گھوڑے بیچتا ہوں اور میرے پاس فلاں نسل کے فلاں نسل کے فلاں نسل کے اعلیٰ سے اعلیٰ قسمیں جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ نے ان کو 100 گھوڑے خریدنے کا حکم دیا اور 100 گھوڑے کے پیسے بھی دے دیے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک. انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں اس تاجر کو؟ انہوں نے کہا نہیں. پہلے اس سے کبھی آپ نے گھوڑے خریدے ہیں؟ بادشاہ نے کہا نہیں. کہا کیا پتا اس کے پاس گھوڑے ہیں بھی صحیح کہ نہیں ہیں. تو اس سے بڑی بے وقوفی ہوگی کہ بندہ جانتا بھی نہ ہو، 100 گھوڑے کا سودا کر دے، پیسے بھی دے دے. تو اس سے بڑی بے وقوفی ہوگی کوئی دنیا میں؟ بھائی سودا لے رہے ہو پتہ تو کرو سودا ہے بھی صحیح. جو بندہ بیچ رہا ہے اس کے ملک میں سودا بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ دوسرے ملک کا بندہ ہے، آپ جانتے نہیں، کبھی سودا نہیں لیا، 100 گھوڑے کے پیسے بھی دے دیے. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ بادشاہ کو غصہ آ گیا. اس نے کہا دیکھو بس اگر وہ بندہ گھوڑے لے کے آ گیا وعدے کے مطابق پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی پھر میں آپ کا نام کاٹ کے اس کا لکھ دوں گا. انہوں نے کہا بڑا آسان بات ہے، اگر وہ آ جاتا ہے واپس تو پھر آپ کا نام میں کاٹ دوں گا، اس کا نام لکھ دوں گا. بڑا بے وقوف ہے، پیسے مل گئے، پوچھنے والا کوئی نہیں، بڑا بے وقوف ہے، پھر واپس آ گیا. تو اس لیے بعض لوگ جو ہے نا جی بڑی دانائی کی باتیں کرتے ہیں اور ان میں بڑے اشارات ہوتے ہیں جو عام آدمی کو سمجھ نہیں آتے اور بڑے سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل کر جاتے ہیں. اسی طرح بادشاہ کے 9 رتن تھے، ان کی جو کچن کابینہ تھی اس میں ایک تھے ملا 2 پیازا. بڑا ذہین آدمی تھا اور بڑا ہنس مکھ آدمی تھا اور بادشاہ بھی بڑا پسند کرتے تھے. وہ کوئی نہ کوئی بات ایسی کہتا تھا، بادشاہ خوش ہو جاتا. تو ایک دن ابو الفضل اور فیضی جو ہیں یہ 2 بھائی تھے، بہت بڑے عالم تھے اور ایک بہت کٹر شیعہ تھا، ایک شیعہ نہیں تھا، لیکن بلا کا عالم تھا. اللہ نے علم اس کو اتنا دیا تھا کہ اس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، بغیر نقطے کے تفسیر لکھی ہے. انہوں نے سوچا کہ بھئی آج کل موقع ہے بادشاہ پہ گرفت کرنے کا اور اس کو اپنے مذہب پہ لانے کا، لیکن یہ جو مصیبت ہے نا ملا 2 پیازا، یہ کوئی نہ کوئی مذاق کر دیتا ہے، بات خراب ہو جاتی ہے. تو لہذا ہم بادشاہ سے ٹائم لیں اور اس میں شرط کریں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جب ہم اس کو کوئی علمی بات سناتے ہیں، کوئی علم کی بات کرتے ہیں، یہ بدبخت کوئی نہ کوئی مذاق کر دیتا ہے. بادشاہ ہنسنے لگ جاتا ہے، وہ ماحول ہی تبدیل ہو گیا نا.
نے بادشاہ سے ٹائم لیا، انہوں نے کہا حضرت اتنی مہربانی کریں کہ اس مجلس میں ہم آپ سے بڑی علمی، بڑی ضروری، بڑی اہم باتیں کرنا چاہتے ہیں، اس ملا کو نہیں بلانا ہے۔ اس نے کہا یار وہ اپنا دوست ہے، وہ بھی تو اپنا پارٹی کا ممبر ہے، دوست ہے، ساتھی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کیا ساتھی ہے، بےہودہ آدمی ہے، کوئی نہ کوئی بات منہ سے نکال دیتا ہے اور ساری محفل جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا چلو بات سنو، ساتھی ہے ہمارا، ایک کابینہ کا رکن ہے، ہماری خاص مجلس کا وہ بھی ایک ممبر ہے، اس کو یہ کہنا کہ تم نہ آؤ اچھی بات نہیں، اس کی توہین ہے، ہم اس پر پابندی لگا دیتے ہیں جتنی دیر آپ مجلس میں رہیں گے وہ بات نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا جی پھر ٹھیک ہے، پھر ہمیں کیا جھگڑا ہے اس سے۔ بادشاہ نے ملا دو پیادہ کو بلایا کہ ابھی ابو الفضل فیضی نے میٹنگ کرنی ہے، تم نے بھی آنا ہے لیکن بولنا نہیں ہے۔ وہ ملا دو پیادہ سمجھ گیا، انہوں نے کہا ہاں اس کا چکر ہے، یہ اپنا شیعہ مذہب پڑھائیں گے بادشاہ کو۔ کیا ملا دو پیادہ نے کہ اپنے جوتے تھے نا، جوتے بغل میں دبا کے بادشاہ کی مجلس میں آ کے ادب سے بیٹھ گیا۔ اب عجیب بات ہے نا، بادشاہ کی مجلس ہو، دربار لگا ہوا، ایک آدمی جوتے بغل میں رکھ کے بیٹھا ہو، تو بادشاہ سے صبر نہ ہوا۔ بادشاہ نے کہا بھئی او ملا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ نے زبان بند کی ہوئی ہے، میں کیا بولوں؟ اس نے کہا بدبخت میں پوچھ رہا ہوں، یہ تہذیب ہے تم نے بغل میں جوتے؟ اس نے کہا حضرت بولنے ہی نہیں، آج تو حکم ہے نا کہ نہیں بولنا۔ اس نے کہا تم بکواس نہ کرو، بات کرو، جلدی کرو، کیا زبان بند کر کے جوتے لے کے آ گئے میری دربار میں؟ اس نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں ایک بندہ تھا، کچھ شیعہ ملنے کے لیے آئے تو وہ بیچارے نے اعتبار کیا، وہ جب گئے جوتے چرا کے لے گئے۔ آج آپ کو یہ سارے ملنے آئے ہوئے تھے، میں نے ڈرا، میں نے کہا یہ کہیں جوتے نہ چرا لے میرے، میں غریب آدمی ہوں، میرے جوتے چلے جائیں گے۔ تو ابو الفضل کو جوش آ گیا، اس نے کہا بدبخت حضور کے زمانے میں شیعہ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا یار میں جاہل ملا آدمی ہوں، شاید ابو بکر کا زمانہ ہوگا۔ انہوں نے کہا لوگ بٹھے وہاں کہاں تھے حضرت ابو بکر زمانے؟ انہوں نے کہا یار پھر حضرت عمر کا زمانہ ہوگا۔ انہوں نے کہا حضرت عمر کے زمانے میں شیعہ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا تم کہاں سے نکلے ہو پھر؟ نہ نبی کے زمانے میں، نہ صدیق کے زمانے میں، نہ عمر کے زمانے میں، بعد کی پیداوار ہو تم، نکل جاؤ باہر۔ بادشاہ ہنس پڑا، اس نے کہا بھی مسئلہ تو تمہارا حل ہو گیا۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ طریقے سے ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو بڑے سے بڑا عالم جو ہے حل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دلی میں ایک بہت بڑا، اللہ معاف کرے، عیسائیوں کا ایک بہت بڑا پنڈت تھا، بہت بڑا راہب تھا، اور وہ اتنا زبان دراز تھا کہ اس نے ہندوستان کے علماء کو چیلنج کیا کہ مسئلہ تثلیث پہ اور ابنیت عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پہ اگر ہندوستان میں کوئی عالم ہے تو میرا مقابلہ کرے۔ میرے بھائی دعا کرو علماء کو، آج جو مولویوں سے نفرت کرتے ہو نا، دعا کیا کرو۔ یہ سردی ہے، گرمی ہے، دوپہر ہے، آگ برس رہی ہے، سردی میں برف پڑ رہی ہے، مسجدوں میں اذانیں دے کے کون تمہیں جگانے والا؟ تیرے چپراسی بھی سو جاتے ہیں، تیرے چوکیدار بھی سو جاتے ہیں، کوئی تو ہے نا جو سردی میں اندر ٹھٹھرتے ہوئے بیچارہ پرانے کپڑے لپیٹے ہوئے کھڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہے جو تیرے نکاح میں، تیری موت میں، تیری حیات میں، تیری خوشی میں، تیری غمی میں شریعت محمد مصطفیٰ کے مطابق نکاح کا خطبہ، جمعے کا خطبہ، عیدین کا خطبہ، نماز جنازہ، میت کا غسل، تکفین، تجہیز، تدفین کرنے والا کون ہے؟ یہ غریب مولوی تو ہے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بڑے بڑے لوگ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، علامہ رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، اسی طرح حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت ثناء اللہ عمر سسری رحمت اللہ علیہ، نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ، ابو الکلام عبد الماجد علی میاں، یہ لوگ پیدا ہوئے جن کی وجہ سے الحمدللہ پورے آپ کے ایشیا میں اسلام کا پرچم جو ہے آج بھی لہرا رہا ہے۔ ورنہ انگریزوں نے تو تمہاری نعوذ باللہ تہذیب کو بدل ڈالا، ثقافت بدل دی، سیاست بدل دی، تجارت بدل دی، تہذیب بدل دی، تیری زبان بدل دی، تیرا لباس بدل دیا۔ تو انہوں نے جب چیلنج کیا تو حضرت نانوتوی مناظرے کے لیے قبول کر کے آ رہے تھے، ابھی مجمع میں نہیں پہنچے تھے، اور وہ جناب پنڈت دھواں دھار تقریر کر رہا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ گاڑی 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی، تو اس کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا مولوی بھاگ گیا، مسلمانوں کا مولوی بھاگ گیا، دیکھو مقابلے پہ نہیں آیا، ٹائم ہو گیا نہیں آیا، اور شور کر رہا ہے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے۔ ایک آدمی شکر کندی بیچ رہا تھا، مجمع کے لاکھوں کا مجمع تھا، وہ شکر کندی آئی ہے، ایک تو گاجر ہوتی ہے نا، ایک شکر کندی کہلاتی ہے، وہ بیچ رہا تھا۔ ایک دھان پان سال لکھنوی قسم کا آدمی، انڈین ہوتے ہی بیچارے دھان پان ہیں، تو وہ جناب اس نے وہ رکھی اور چلتا چلتا میز کے قریب آیا، اور اس نے کہا پنڈت صاحب یہ بتاؤ اللہ میاں کا عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ میں کہ کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا 1 بیٹا ہے۔ اور کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا یار میں شکر گندی بیچتا ہوں، 8 تو میرے بیٹے ہیں، ایسے کمزور خدا کو میں نہیں مانتا، اتنے عرصے میں 1 بیٹا پیدا کیا اس نے۔ تو مناظرے سے پہلے مناظرہ ہار کے بھاگ گیا پنڈت۔ علمی مناظرہ کیا کرتا ہے؟ ایک جاہل آدمی نے پتہ کی بات کی، اس نے کہا میں کمزور بندہ ہوں، شکر کھندی بیچ کے روٹی کھاتا ہوں، 8 تو میرے بچے ہیں، اور عمر بھی میری 60 سال ہے، اتنا پرانا خدا ہے، صرف 1 بچہ پیدا کر کے ختم ہو گیا۔ اچھا خدا ہے بھائی؟ لوگوں نے تاڑی مار دی، بھاگ گیا پنڈت بیچارہ۔ تو اس لیے بعض باتیں جو ہے بڑی دانائی کی ہوتی ہیں۔ ایک دن حضرت لقمان بیٹھے تھے، درس دے رہے تھے، اور ہزاروں کا سامنے مجمع تھا، ان کا ایک پرانا دوست تھا جو اکٹھے بکریاں چراتے تھے، وہ آ گیا۔ اس نے کہا لقمان تم وہی نہیں ہو جو میرے ساتھ یار بکریاں چراتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل وہی ہوں۔ اس نے کہا پھر تم اس مقام پہ کیسے پہنچ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ میں چند ایک باتیں ہیں، تم بھی عمل کر لو، اللہ تمہیں بھی اسی پہ پہنچا دے گا۔ اس نے کہا یار ہماری پرانی دوستی ہے، ہم کٹھے بکریاں چراتے تھے، وہ مجھے راز بتاؤ۔ انہوں نے کہا راز کی کیا بات ہے، کھلی بات۔ انہوں نے کہا کیا بتا؟ اس نے کہا ایک تو یہ ہے کہ زبان سے صدق کے مقال، سچ نکلے، جھوٹ کبھی نہ نکلے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ فرمایا رزق حلال، تیرے اندر حلال کا لقمہ جائے، حلال نہ ہو بھوکے مر جاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ اور تیسرا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تیری نظر جو ہے ہمیشہ نیچے رہے، کسی غیر محرم کے چہرے پہ نہ پڑے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ اس نے کہا اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرو، کبھی زنا اور لواطت اور گناہ نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا جی 5ویں بات کیا؟ انہوں نے کہا بات کرو تو دانائی کی کرو، ورنہ خاموش رہو۔ تو حضرت لقمان نے ان کو یہ چند نصائح ذکر کیے جن کی تفسیر انشاءاللہ ہم تفسیر میں پڑھیں گے۔ کہا اس پہ عمل کر لو تم بھی لقمان بن جاؤ گے، اللہ کے دروازے کوئی کھلے ہوئے تھوڑے۔
بند تھوڑے ہو گئے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان راستوں میں آنے پہ انسان بننے پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ من طلب العلا سحر اللیالی، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ حرام بھی کھاؤ، جھوٹ بھی بولو، زنا بھی کرو، شرابیں بھی پیو اور پھر کہو اللہ مجھے مقبول بھی بنا دے۔ ہاں ایک ہوتی ہے دنیاوی مقبولیت، وہ تو کتے کو بھی مل جاتی ہے، بعض بڑے بڑے قیمتی کتے ہیں لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ تو کسی بھینس کو بھی مل جاتی ہے، کسی گائے کو بھی مل جاتی ہے، کسی بکری کو بھی مل جاتی ہے، کسی جانور کو بھی مل جاتی ہے، وہ تو مچھلیوں کو بھی مل جاتی ہے۔ لوگ دیکھا نہیں ہے کہ ڈولفن مچھلی کے کام دیکھنے کے لیے ٹکٹیں کٹا کے، اور کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کیسے مچھلی آتی ہے، کیسے پکڑتی ہے، کیسے بسکٹ کھاتی ہے، کیسے بندے کی مدد کرتی ہے۔ تو بندوں کا اکٹھا ہو جانا یا مجمع کا اکٹھا ہو جانا یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ایک گانے والا ہوتا ہے بالکل فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، شراب پی کے نشے میں گاتا ہے، لاکھوں لوگ سننے کے لیے آتے، یہ مقبولیت نہیں ہوتی۔ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے مجمع میں آنے والے صالحین ہیں یا فاسقین ہیں۔ اس کے مجمع میں آنے والے صادقین ہیں یا کاذبین ہیں، اس کے مجمع میں آنے والے متقین ہیں، پرہیزگار ہیں یا مجرمین ظالمین ہیں، پھر مقبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا اگر کسی پیر کی پیری کو آزمانا ہو تو یہ دیکھو کہ ان کے مریدوں میں کتنے علماء ہیں۔ کیوں؟ عالم تو ایسے مرید نہیں ہوگا نا، عالم تو پہچانے گا نا، عالم تو کسوٹی پہ پرکھے گا، تولے گا کہ میرا پیر جو ہے متبع سنت ہے کہ نہیں، میرے پیر کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ ایک ہے بھیڑ کی بھیڑ، وہ تو لوگ کام کرانے کے لیے بھی مرید ہو جاتے ہیں کہ چلو جی پیر صاحب کا نام سے ہمارے کام چلتے رہیں گے، وہ تو کوئی پیری نہیں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کسی پیر کو پہچاننا ہو اس کے صحبت والوں پہ نظر ڈالو کہ کتنے علماء اس کی صحبت میں ہیں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے حضرت اللہ فرماتی ہیں کہ حضرت لقمان کو دانائی دی، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تاکہ اللہ کا شکر کرو، اور فرمایا وَمَن يَشْكُرْ، اور جو بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے دراصل اپنے نفس کی بھلائی اختیار کرتا ہے، وَمَن كَفَرَ، اور جو نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ بے پرواہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام حمد و ثنا کے سزاوار ہیں، ان کو تیرے نہ حمد کی ضرورت ہے نہ تیرے کفر سے کوئی نقصان ہے۔ تو اللہ نے اس صورت میں حضرت لقمان کا قصہ ذکر کیا ہے۔ زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ اگر والدین کے لیے حج یا عمرہ کرو بالکل کر سکتے، کوئی منع نہیں، زندہ ہیں یا مردہ ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جی کہ میں مکے میں رہنے والا ہوں اور میں الحمدللہ کئی طواف کرتا ہوں، تو ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ یہ نفل تو تم نے بنا رکھا ہے، نفل تو کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ طواف جو نفل ہے تو یہ بھی 2 رکعت نفل ہے، نفل تو ہے ہی نہیں ہے۔ اور نفل طواف جب شروع کر دیا جائے وہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتے ہیں، جب تک نہیں پڑھی تو نفل پڑھیں گے، جب شروع کر لی واجب ہو گیا پورا کرنا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہر طواف کے بعد 7 چکر ختم کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، اور حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک سنت ہے، ہر حال میں پڑھا کریں۔
جی کہ اگر ایک عورت کو لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو، بچہ پیدا ہو، تو کتنے عرصے کے بعد وہ پاک ہو جائے گی؟ یعنی نماز، روزہ، میاں سے ملنا، جس دن نفاس کا خون بند ہو جائے، عورت کو تسلی ہو جائے کہ اب بلیڈنگ بالکل ختم ہو گئی ہے، وہ پاک ہو گئی، چاہے 2 دن کے بعد ہو جائے، 3 دن کے بعد ہو جائے، 4 دن کے بعد ہو جائے۔ یہ جو لوگوں میں مسئلہ ایک مشہور ہے کہ جی بچہ پیدا ہونے کے بعد چلہ کاٹے گی اور چلہ کاٹے گی اور 40 دن، یہ تو لوگوں نے بے وقوفی سے مسئلہ بنا رکھا ہے۔ اصل مسئلہ یاد رکھو یہ ہے کہ مدت حیض کا اقل جو ہے وہ 3 دن ہے، 3 دن سے کم حیض نہیں ہوتا، اور اکثر جو ہے وہ 10 دن ہے، اور نفاس کی مدت جو ہے وہ خون کے بند ہونے کا نام ہے، 40 دن کا نام نہیں۔ اگر خون 10 دن کے بعد بند ہو گیا، پاک ہو گئی، 20 دن کے بعد بند ہوا، پاک ہو گئی، 2 دن کے بعد بند ہوا، پاک ہو گئی۔ 40 دن کا معنی یہ ہے کہ خون بند نہیں ہو رہا، آ رہا ہے بند ہو رہا، پھر آ رہا پھر بند ہو رہا، اب 40 دن انتظار کریں گے۔ اچھا 40 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو اب وہ پاک ہو جائے گی کہ اب 40 دن کی مدت گزر گئی ہے، اب غسل کرے، پاک ہے، اب استحاضہ بن جائے گا، بیماری بن جائے گی، نفاس نہیں رہے گا۔ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ لیکن آج کل تو ماشاءاللہ ولادت ہوتی ہے ہسپتالوں میں، اور ماشاءاللہ جدید دوائیں آ گئی ہیں، وہ انجیکشن دے دیتے ہیں، صفائی کر دیتے ہیں، 3-4 دن کے بعد عورت بالکل پاک ہو جاتی ہے، پاک ہو گئی، نماز پڑھے، روزہ رکھے، خاوند سے ملے، سب کچھ جائز۔ جو آدمی بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں تو آنے والے کو چاہیے سلام نہ کریں، لیکن اگر کر دے تو پھر جواب دینا ہوگا۔ عورتیں اگر حرم میں موجود ہیں تو وہ نماز جنازہ پڑھیں، کیوں نہ پڑھیں؟ آخر وجہ بھی تو بتاؤ نا، کیوں؟ فرض تو پڑھیں لیکن جنازہ نہ پڑھیں، کیا وجہ؟ بے وقوفی کی بات۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے گھر سے جنازہ پڑھنے کے لیے نہ آئے، یہ مانا نہیں کہ نماز پڑھی جب موجود بیٹھی ہو تو پھر بھی نہ پڑھے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر حرم میں موجود ہے جنازہ پڑھے۔ تعویذ نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ گو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر آیات قرآنی ہیں، اسماء اللہ الحسنى ہیں، ادعیہ یا رقیہ معصورہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جائز ہے، البتہ شرکیہ ہیں یا ایسی کلام لکھی ہوئی ہے کہ سمجھ نہیں آتی اس کا کیا معنی ہے تو اس کو استعمال نہ کریں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کریں، کیونکہ اسی سے پھر نرمی ہو جائے نا، پھر آدمی غلطی میں پڑ جاتا ہے۔ اگر آدمی دیوار سے دور ہے تو اندر نہیں جائے گا نا، قریب ہے تو کبھی اندر گر سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں ظہر نماز کی پہلی 4 رکعت سنتیں جو ہیں ملا کے پڑھتے ہیں، جائز ہے؟ 2 رکعت کر کے پڑھیں وہ بھی جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ دن میں نماز اگر سنتیں ہیں تو 2 پڑھ کے پھر 2 پڑھ لیں، لیکن اگر کوئی 4 ملا کے پڑھے تو جائز ہے۔ اور رات کی نماز میں 4 رکعت ملا کے پڑھنا افضل ہے، لیکن 2 پڑھے وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ کہتا ہے جی کہ بعض لوگ آمین زور سے کہتے ہیں، بعض آہستہ کہتے ہیں، اللہ دونوں سنتے ہیں، کوئی فکر نہ کرو، خیر میں اللہ رحمت کرے گا، کوئی دیوار نہیں گرے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ 1400 سال گزر گئے، ان کے جھگڑے نہیں ختم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی
مکے میں رہنے والے جب منا جائیں گے، اگر حنفی مسلک پہ ہیں تو نماز پوری پڑھیں گے، مقیم ہیں، اگر باقی ائمہ کے نزدیک ہر آدمی نماز قصر پڑھے گا۔ اگر کوئی بندہ مر جائے اس کے لیے قرآن پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گے۔ اگر ہم لوگ عشاء کی نماز کے بعد ایک رکعت وتر پڑھ، بھئی ایک رکعت تو ہوتی ہی نہیں نا اللہ کے بندے، جو ایک رکعت پڑھتے ہیں پہلے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک رکعت پڑھتے ہیں، یعنی وہ سلام پھیر کے پڑھتے ہیں، ہم 3 رکعتیں ملا کے پڑھتے ہیں، فرق تو کوئی نہیں، پڑھتے تو وہ بھی 3 ہیں۔ میں نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس میں اللہ کا نام الجبار لکھا ہوا ہے، حمام میں نہ پہنا کریں۔ اور ویسے جو ہے نا جی، یا تو اسماء پورے لکھیں، ورنہ تمہارا نام ہے تو پھر عبد الجبار لکھیں، صرف جبار نہ لکھیں۔ کیونکہ بعض چیزوں میں پھر شبہ ہو جاتا ہے۔ ایک پیر تھے، میں نے بھی دیکھا تھا، زیارت کی تھی، تو میں اتفاق سے انہوں نے مجھے بلایا، میں گیا ان کے جو جگہ تھی، تو وہاں جہاں وہ بیٹھتے تھے نا، اس کے اوپر حدیث لکھی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من رآنی فقد رأى الحق۔ حضور نے فرمایا جو بندہ مجھے خواب میں دیکھے اور میری صفتیں اور میری سیرت صورت جو حدیثوں میں موجود ہے اس کے مطابق دیکھے تو گویا اس نے سچا خواب دیکھا ہے، کیونکہ اللہ شیطان کو طاقت نہیں دیتے کہ وہ اپنے نبی کی شکل بنا لے۔ اچھا اب یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، اچھا اوپر لکھی ہوئی وہی بیٹھے تھے، مجھے کچھ خیال آیا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ حدیث ہے۔ میں نے کہا وہ تو میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا حدیث تو حضور کی لکھی ہوئی ہے، آپ اس کے یہاں نیچے اپنا بیٹھتے ہیں، اس کا معنی ہے لوگوں کو اشارہ کرتے ہیں جو آپ کو دیکھے اس نے حق کو دیکھا ہے۔ خدا کا خوف کرو یار۔ میں نے کہا اللہ سے ڈرو۔ نہیں جی نہیں، ویسے لکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا آپ ادھر بستر لگا لو، ضروری اسی حدیث کے نیچے بیٹھنا ہے؟ آخر کس کا اشارہ کر رہے ہو؟ اگر ویسے لکھی ہوئی ہے تو ضروری تم نے اس کے نیچے بیٹھنا ہے، تم پھر ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ اس کا معنی ہے کوئی گڑبڑ گھٹالا تو ہے نا درمیان میں۔ کہتے نہیں جی بس آپ لوگوں کو ایسے۔ میں نے کہا چلو میرا غلط شبہ ہے، آپ سچے ہوں گے، اس کو اٹھا کے ادھر لگا دو۔ یہاں کیوں لگایا ہے؟ اس کے نیچے آپ کی مسرت کیوں ہے آخر؟ کہتے ہیں اچھا بدل دیں گے، اللہ عالم بدلا نہیں بدلا۔ میں پاکستان سے آ رہے تھے میرے بچے، ایئرپورٹ سے میں مکے سے ان کو لینے کے لیے ریاض گیا، اور میرا ارادہ تھا واپسی پہ عمرہ بھی کروں گا، لیکن بچے کراچی سے نہ آ سکے، میں واپس آ گیا۔ میں نے عمرے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ احناف کے نزدیک تو میرا بھائی فوراً طائف جا کے عمرہ دوہرا لو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ تمہارا نیت ہی عمرے کی تھی تو پھر کیا میں ملتوی کر دیا، میں نے بدل دیا؟ نیت کر کے گئے تھے پھر کیوں بدل دیا؟ تو بہرحال اب حل یہ ہے اور بڑا آسان ہے کہ تم مکے میں رہنے والے ہو، وادی سہل چلے جاؤ، احرام باندھ کے عمرہ کر لو، السلام علیکم، بس عمرہ بھی ہو جائے گا، میقات کا دم سے بھی بچ جاؤ گے، ورنہ تمہیں دم دینی۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انك مليك مقتدر، ما تشاء من امر يكون۔ اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا۔ اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما۔ اللهم انا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔
اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.